نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں جناب. انگریزی میڈیم ہوگا, اردو میڈیم ہوگا, سرکاری ہوگا, نجی ہوگا, کیا ہوگا جناب؟ نصاب تعلیم کیا ہوگا؟ کیا سب کو ایک جیسی کتابیں ملیں گی یا سب کو ایک جیسے پبلشرز ملیں گے, ایک جیسے ٹیبل آف کانٹینٹس ہوں گے یا ایک جیسے ڈیپتھس ہوں گی؟ یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوگا. بالکل شفاعت, اس حوالے سے کچھ واضح چیز نہیں ہو سکی کہ سلیبس ایک ہوگا کیا ہوگا. اور ملک میں ایک قومی نظام کے معاملے میں اہم پیشرفت جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جناب نصاب جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب صوبوں کی کتابوں کی اشاعت کی ہدایت کر دی گئی. پہلے مرحلے میں ہوگا یہ کہ 2021 کے سیشن میں پریپ سے 5ویں جماعت تک اور دوسرے مرحلے میں 2022 میں 6 سے 8ویں تک یکساں نصاب جو ہے وہ متعارف کرایا جائے گا اور آخری مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعت کا یکساں نصاب ہوگا. سائنس اور ریاضی یعنی کہ میتھس کے مضمون انگریزی میں جبکہ باقی دیگر کتب اردو میں شائع ہوں گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق جب یہ نظام لاگو ہوگا تو کسی پرائیویٹ اسکول یا مدرسے میں کوئی اور نصاب پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب شفاعت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سائنس کی بات کریں یا میتھس کی بات کریں جو کہ وہ انگلش میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے باقی پاک اسٹڈیز وغیرہ جو ہسٹری وغیرہ وہ تمام تر چیزیں اگر اردو میں ہو جاتی ہیں تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا, کیونکہ ہم موسٹلی جو ہے وہ اردو کی نصاب میں وہ زیادہ کریں گے اور بچوں کو آلریڈی ہمارے ہاں بچوں کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ انگریزی سیکھنے میں ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. میرے پاس آپشنل تھا جب میں ایف ایس سی کی پیپرز دے رہا تھا تو مجھے پاک اسٹڈیز جو تھی وہ آپشن تھی کہ میں انگلش میں پیر ہوں یا اردو میں. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یار اردو میں لکھنا زیادہ مشکل ہے مطلب پاک اسٹڈیز کی. انہوں نے کہا دیکھ بات سن, اردو جو ہے نا وہ سب پکڑ لیتے ہیں, انگلش میں کوئی پکڑائی نہیں ہوتی, تو انگلش میں اٹیمپٹ کرو. 50 نمبر کا پیپر تو ہم نے 47 نمبر لے لیے تھے انگلش میں اٹیمپٹ کرنے کی. تو ایک ٹیکنیک ہے. اور شفاعت میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ مطلب پورا 2 سال انگریزی میں پاک اسٹڈیز پڑھی اور بالکل جب پیپر ہونا تھا بورڈ سے پہلے تو کہا گیا جی کہ اردو میں پیپر ہوگا. تو آپ پھر یہ سوچ لیں کہ بچوں نے کتنا سفر. اب آپ ایک بچہ جو کہ 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں جماعت سے انگریزی میں پاک اسٹڈیز پڑھتا چلا آ رہا ہے اور آپ اس کو بولیں نہیں جی آپ نے 8 کے جو پیپرز ہیں وہ آپ نے اردو میں دینے, تو اس بچے کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. خیر جی, ہمارے ہاں نہ صرف یہ بلکہ ذرا ہم اپنے اسکول سسٹم کی بھی شفاعت ضرور بات کریں گے. ہمارے ہاں تو بچہ 2 سال کا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اور پورے خاندان والوں کو جناب یہ ٹینشن لگ جاتی ہے کہ یہ کون سی اسکول میں جائے گا. انفیکٹ اب تو شفاعت پاکستان میں ہو گیا ہے کہ ونس یو کنسیو تو آپ کو اسی وقت سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جو بڑے بڑے اچھے اسکول ہیں نا وہ تو کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے تو تب بچے کا نام نہیں لکھ پایا تھا تو آپ کا بچہ اب چاہے 1.5 سال کا ہو گیا ہو ہم آپ کے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. باقی شہروں میں نا حالات نسبتاً بہتر ہیں لیکن ہمارا جو شہر کراچی ہے خاص طور پہ ان میں تو تقریباً یعنی باقی شہروں میں یہ ایلیٹ سکولز کے اندر ہے یہ معاملہ, لیکن کراچی میں تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے. سکولز میں گنجائش نہیں ہے اور آپ کو اسکول میں بچے کو داخلہ دلوانے کے لیے وزیر داخلہ کی سفارش لانی ہوتی ہے. یہ میں نے ذرائع تفنن کا یہ بات سیریس نہ لے لینا, کل کو شیخ رشید صاحب کو فونے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. تو یہ بھی مسئلہ کہ 3 سال کا 3.5 سال کا بچہ اوور ایج تصور کیا جا رہا ہے. بالکل, فن لینڈ کی بھی ایگزامپل شفاعت یہاں پہ دینی پڑے گی. پورے اسکینڈینیوین کی مثال نہیں ہے, پورے اسکینڈینیوین کنٹریز میں 7 سال سے پہلے آپ بچے کو اسکول میں گھسا کے دکھائیں. وہ پری مونٹیسری میں بھی آپ بچے کو خود اس لیے لے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی اگر جاب ہے تو آپ نے بچے کو وہاں پہ گیٹر کرنا. پاکستان میں آپ بچہ 5 سال کے اسکول میں لے جاتے اسکول والے تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا, آپ کا بچہ اوور ایج ہے. لیکن باقی تمام تر اسکینڈینیوین کنٹریز جیسے شفاعت نے بات کی وہاں پر معاملات کچھ اور ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب. بہت شکریہ مراد راز صاحب وقت دینے کے لیے. مراد صاحب 5ویں جماعت تک آپ یکساں نصاب تعلیم کو متعارف کرا رہے ہیں, پبلشنگ شروع ہو گئی ہے, کیا تبدیلیاں ہیں اور کیا ترتیب دیا گیا ہے اس نصاب میں؟ دیکھیں ان چیزوں میں چینجز کیے گئے ہیں اور جو چینجز ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں, ان دا سینس کہ یہ چینجز پہلے کبھی بھی نہیں کیے گئے. اینڈ ہوپ فلی ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک بالکل مین اسٹریم اس کے اندر چینجز لائے جائیں جو پہلے کبھی نہیں لائے گئے وہ آئیں گے, اور جب آئیں گے آپ کو نظر آئیں گے کہ ان دا سینس کہ اٹ از ویری ایونلی ڈیوائڈیڈ. ٹھیک ہے, تو مراد صاحب کیا اس حوالے سے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ دیکھیں ان چیزوں پہ پرائیویٹ اسکولس کو بھی بالکل آن بورڈ لیا گیا ہے, سب لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اور آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو ایوری بڈی ول بی آن بورڈ اینڈ ایوری بڈی ول ڈو اٹ ایٹ دا سیم ٹائم. مگر یہ ہے کیونکہ آج بھی میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ لو فی اسکولس پہ, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھنا کہ سب ایک نظام پہ آ جائیں. اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم کسی کو دینا بھی پڑتا ہے تو ہم ضرور دیں گے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب ایک ہی. اچھا, کوئی تخمینہ بنایا گیا کہ کیا خرچہ ہوگا, کیا ایکسپینس ہوگا, کتنے عرصے میں یہ کتابیں کمپلیٹ ہوں گی؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ اتنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی جو گورنمنٹ نے دینے ہیں وہ جو فری بکس دیتے ہیں ایوری تھنگ وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگی کیونکہ اسکول ایئر جو ہے وہ مے بی آگے جا رہا ہے. سو اس لیے یہ کتابیں جو بھی ہوں گی 1 through 5 انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کے اوپر ہی ہوں گی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہو کیونکہ ان چیزوں کا ڈیسیژن پہلے ہی ہو گیا ہوا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہوپ فلی وی کین ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل. تو اتنی پرابلمز آئی نہیں, کووڈ کی وجہ سے اتنی پرابلمز آئی نہیں ہیں کہ ہر چیز ڈیلے سے ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. ہم نے اتنے انیشیٹوز لینے تھے جو کہ ہم نہیں لے سکے بیکاز آف کووڈ. سو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس کو بھی ہوپ فلی ایز سون ایز پاسبل بھی کریں. اچھا مراد صاحب یہ کہے گا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے کے بعد تعلیمی اختیارات ہیں, ان کی تعلیم کا اپنا ایک محکمہ ہے, تو جو یکساں تعلیمی نصاب لانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ممکن ہو سکے گی, ایزی ہوگی؟ دیکھیں کے پی کے اور بلوچستان اور پنجاب تو کم از کم ایک بورڈ ایک بالکل اس پہ ہیں, دیر آن دا سیم پیج. سندھ کا دیکھتے ہیں کہ وہ ہوپ فلی آن بورڈ آئیں اور کریں اس کو جس طرح باقی سب کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں دیکھیں پالیٹکس نہیں ہے, اس میں یہ چیز ہے کہ بچوں کی بہتری ہونی چاہیے, تعلیمی نظام کی بہتری ہونی چاہیے. ہوپ فلی باقی بھی جو سندھ رہ گیا ہے وہ بھی آن بورڈ آئے اور ہم سب مل کے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں, اور ہم تو کرنے جا رہے ہیں. سو باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. سو انشاءاللہ باقی صوبے بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر تعلیم پنجاب. اسی والے سے شو میں ہمارے موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر بشرا احمد خرم صاحبہ, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. میں پرسنلی یکساں نصاب تعلیم کے حق میں ہوں. میں مانتا ہوں کہ ملک میں 12 نصاب نہیں ہونے چاہیے, ملک میں ایک نصاب ہونا چاہیے, بلکہ ایک جیسی کتب ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی رجیم چینج ہوتا ہے ملک میں تو اس کے حساب سے ہمارا نصاب پولیٹیکلی انفلوئنس ہوتا ہے. ہمارے پاس 50 سال کی تاریخ ہے اپنے نصاب کو, اپنی ہسٹری کو کے اندر ایڈیشن کرنے کی, اپنی بہت ساری چیزیں ایجنڈا بیسڈ نصاب تعلیم کے اندر ڈالنے کی. کیا ایسے موقع میں آپ کو لگتا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم کا خواب ممکن ہے؟ دیکھیں خواب تو ممکن بنائے جاتے ہیں, لیکن اس میں تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے, تمام ایجوکیشنلسٹ کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے, ایک آئیڈیالوجی شیئر کرنا ہوتی ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتی ہے. ایز اٹ از اگر اس کاوش کو دیکھا جائے کہ جو ڈسپیرٹی ہے, ڈسکرمنیشن ہے, ہماری یہاں ہیجمنی ہے ایجوکیشن سسٹم کو, اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ کہہ دیا کہ ہم یکساں نظام تعلیم بنا دیں, کریکولم بنا لیا گیا, مگر وہ کون سے پیرامیٹرز ان پلیس ہیں جن سے وہ تمام بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ ان یکساں نظام تعلیم میں آ جائیں گے؟ The point is, ایک ٹیبل آف کانٹینٹس دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب, جی جی, اس ٹیبل آف کانٹینٹ میں مثال کے طور پہ کوئی ایک ٹاپک ہے, مثال کے طور پہ قرارداد مقاصد کا, اس پہ ایک مکتبہ فکر کچھ سوچ رکھے گا, دوسرا کوئی سوچ رکھے گا, اور ایک نصاب تعلیم ہوتے ہوئے بھی ہم ایک نصاب پر نہیں ہوں گے. جی بالکل, آئی تھنک یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کیونکہ آئیڈیالوجیز کا ڈفرینس ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ صرف کریکولم بنانا نہیں ہے, بلکہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے کہ اس کریکولم کو کرٹیکلی کیسے انالائز کیا جائے. آپ کی جو وائس ہے, آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے, اس کو پڑھاتے ہوئے آپ کیسے ان بورڈ لائیں, کیونکہ اگر ایک کلاس روم بھی دیکھی جائے تو اس کلاس روم میں اگر ایک ٹیکسٹ بک بھی موجود ہے جس پہ خاص کانٹینٹ ہے, سارے بچے بھی اس کو اگری نہیں کریں گے بیکاز ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے وہ بچے آ رہے ہیں, ڈفرینٹ فیملیز سے آ رہے ہیں. اے لیولز میں اگر ہم اسلامیت کی بات بھی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پاکستان میں بھی آپشنز دی, which is a great thing. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یکساں تعلیمی نصاب کے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ہمارے گورنمنٹ کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر اور بکس پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, پرائیویٹ اسکولس میں بہت زیادہ بکس پڑھائی جا رہی ہیں, تو اب معیار کہاں سے کم کریں گے, کہاں سے بڑھائیں گے؟ اچھا, اس کے بارے میں جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلور سیٹ کر رہے ہیں, سیلنگ نہیں, کہ جو ایس ایل اوز ہیں اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوز وہ منیمم ہے جو تمام کو اچیو کرنا ہوگا, چاہے وہ مدرسہ اسکولز ہوں, چاہے وہ پبلک ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں. لیکن پرائیویٹ کے لیے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دے کین گو اوور اینڈ ابو what is the given requirement, which is what private is already doing. تو وہ ایک چیز اس میں جو گورنمنٹ کا نیریٹو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو وہ اپرچونیٹیز ابھی تک نہیں مل رہی تھیں کیونکہ ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں, وہ مدرسوں میں فار انسٹنس بچے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ
افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو ایٹ لیسٹ کسی لیول کی کوالٹی ایجوکیشن مل جائے, وچ ڈزنٹ لک لائک اے بیڈ انٹینشن ایٹ آل. مگر جو ایشو ہے وہ یہ ہے, جو ہمارے یہاں بہت نگلیکٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں کچھ, جن میں میجر ایک ایلیمنٹ پلاننگ کا ہے جو ہو گئی اور ہو رہی ہے, جس پہ بات چیت ہو رہی ہے. مگر جو سیکنڈ میجر ایلیمنٹ ہے جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. اس کی امپلیمنٹ کی ضرورت ہے, ایگزیکٹلی ٹیچرس ٹریننگ کی ضرورت ہے, ریسورس جنریشن کی ضرورت ہے, ریسورس جنریشن پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ تو آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر دی اور ڈیفینیٹلی ان شعبوں پہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میرا سوال آئیڈیالوجی سے متعلق ہے. آپ نے جیسے اس حوالے سے بات بھی کی, میں جب میٹرک کر رہا تھا تو خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کا دور تھا. 2 سالوں میں 9th اور 10th میں, کیونکہ ہمارا 10th کا ہی بورڈ ہوتا تھا, 8 دفعہ اسلامیات کا سلیبس چینج ہوا 2 سالوں کے اندر. اور ہر آنے والی حکومت نے بھی یہی کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا پولیٹیکل نیریٹو اس میں سلپ ان کرے, اور اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمارا تعلیمی نصاب ڈسپیوٹڈ رہا ہے. ہمیں باہر کے ملکوں میں ہمارے نصاب کے اوپر آوازیں دی جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ پیرامیٹر سیٹ کر رہی ہے یہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہی, اور ان کی اپروچ بڑی لانگ ٹرم ہے, یہ آنے والے 20-25 سالوں میں بھی اس پہ سوال نہیں اٹھ سکے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے سوال تو اٹھے گا, کیونکہ جب آپ اسی ڈاکیومنٹ میں کرٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں اور کویسچننگ کی بات کر رہے ہیں تو سوال تو اس پہ اٹھے گا. اور ایک آئیڈیالوجی فورس کرنا کسی کریکولم کے ذریعے ممکن نہیں ہے, کیونکہ آئیڈیالوجی کریکولمز ڈیفائن نہیں کرتے. اگر آپ ایون او لیولس کا کریکولم دیکھیں تو اس کی جو اسلامیات کی آئیڈیالوجی از ویری کلیئر اینڈ آبویس کہ وہ ڈفرینٹ ہے فرام آئیڈیالوجی ان میٹرک اسلامیات ٹیکسٹ بک. تو آئیڈیالوجیز تو ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہیں اور رہیں گی, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے, وہ تو رہیں گی, اور وہ ایک کریکولم بدلنے سے نہیں بدلیں گی, کیونکہ آئیڈیالوجی میں اگر آپ کو کامنالٹی چاہیے تو کنسنسس چاہیے, جو اور ایک کامن گراؤنڈس چاہیے, ایک ڈائلاگ چاہیے بٹوین ڈفرینٹ سیکٹرز آف ایجوکیشن اور ڈفرینٹ پیپل ان دا کنٹری, جو کہ مسنگ ہے ہماری ایجوکیشن. اچھا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے شفاعت بھی بتا رہا تھا کہ 1 سال میں 9 دفعہ سلیبس چینج کیا گیا, جو کہ ایک بچے کے لیے کافی زیادہ پینفل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی اس حوالے سے میٹنگ ہونی چاہیے جس میں ہم علماء دین کو ہم ان میں شامل کریں, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی ہم اپنا ایک سلیبس, اپنی جو کتابیں ہیں وہ ڈیزائن کریں, تاکہ فار دا لانگر رن وہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ میں جو پڑھ کے جا رہی ہوں وہ مختلف کتاب ہو, میرے 2 سال بعد جب لڑکی پڑھی ہو اس کے لیے ہسٹری پاکستان کی مختلف ہو. دیکھیں, اس میں ونس اگین ہم تو گورنمنٹ کے نیریٹو پہ ہی کامنٹ کر سکتے ہیں. ان کا کامنٹ یہ ہے اس پہ کہ علماء دین کو بٹھایا گیا تھا کریکولم ڈیزائن کرتے ہوئے, پبلک سیکٹر ریپرزینٹ کر رہی تھی, پرائیویٹ سیکٹر ریپرزینٹ کر رہی تھی, مختلف اسٹیک ہولڈرز ریپرزینٹ کر رہے تھے. مگر یہ تو پلاننگ اسٹیج پہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہوا, اینڈ وی ڈونٹ نو, دے نو بیٹر دین اس. لیکن بات یہ ہے کہ اب جب اس کی امپلیمنٹیشن اسٹیج آئے گی, اس میں یہ لوگ کیا انوالو دوبارہ ہوں گے یا صرف ٹیکسٹ بک رائٹرس ٹیکسٹ بکس لکھیں گے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے اس وقت پبلشرس آر کین کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں, ان کی کتابیں آگے آ جائیں, ان کی کتابیں چھپ جائیں, امپلیمنٹ ہو جائیں. تو کیا یہ تمام اسٹیک ہولڈرز دوبارہ موجود ہیں اس ڈائلاگ کے لیے؟ ابھی ہم نے صرف 5ویں جماعت تک کیا, ہمارے پاس ابھی 6ٹھی سے 9ویں اور پھر 9ویں سے 12ویں کا جو ہے وہ محاذ کھلا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر بشریٰ احمد خرم ہمارے ساتھ موجود تھی اور بات کر رہی تھی تعلیمی نصاب کے حوالے سے. ویری فروٹفل اینڈ ہیلدی ڈسکشن. بالکل شفاعت, اور ایسی ڈسکشن بھی تھی کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں بھیجتے ہیں وہ اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گئے, اور مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ دل ناجاں ایسی صورتحال میں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر درد کی دوا کیا ہے جناب. میں آپ کو شرطی لگا کہتا ہوں یہ انہوں نے نا موچی گیٹ کے باہر لکھا ہوگا, او دل ناداں بھائی کہہ لو, او ہویا کی ہے, یہ اس طرح کی جس کی ٹون یہ لگ رہی ہے. تو وہ ہوتے ہیں نا ہمارے موچی گیٹ والے بھائی, وہ بڑے مزے کی, اس طرح ان کا ایک سٹائل ہے. آئی لو دیٹ.